یہ میں اشارہ کر رہا ہوں ان نادانوں کی طرف جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث و سنت کو نہیں مانتے۔ ارے حدیث و سنت کے بغیر آپ کا تعلق ہی کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ حدیث و سنت تو قرآن متشکل ہے، سیرت محمدی تو قرآن متمثل ہے، وہ سارا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا قرآن آپ پر اور ہم پر اترا ہے؟ قرآن حضور پہ اترا، حضور نے بیان زبان سے سنایا، پھر حضور نے وضاحت کی، اس قرآن کے ذریعے حضور نے تزکیہ کیا، حضور نے تعلیم کتاب دی، حضور نے تعلیم حکمت دی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اسرار سکھائے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن سنایا وہ قبول کرتے ہیں، باقی جو کچھ کیا اسے حجت نہیں مانتے۔ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کون سا ہے؟ جو آقا علیہ السلام نے زبان اقدس سے پڑھ کے سنایا۔ تو جو سنایا وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور جو سمجھایا وہ حدیث و سنت ہے، وہ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ عقل مندی ہے یا نادانی ہے؟ یعنی جو سنایا اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، اور جو سمجھایا اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ سیرت محمدی کے بغیر اور حدیث و سنت نبوی کے بغیر کسی شخص کا کوئی تعلق قرآن سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک عمل نماز ہی لے لیں، نماز ہی نہیں پڑھ سکتے سنت و سیرت محمدی کے بغیر۔ نہ قرآن میں رکعتیں ہیں، نہ 5 وقت کی تفصیلات ہیں، نہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، نہ ظہر کی 4 رکعتیں، نہ عصر کی 4 رکعتیں، نہ مغرب کی 3، نہ عشاء کی 4۔ نہ رکعتوں کا بیان ہے، نہ قیام و سجود کی ترتیب ہے، نہ رکوع و سجود کی پڑھنا کیا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، جھکنا کیا ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں آپ نماز کے نام پر، اس میں سے کچھ بھی قرآن میں درج نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث و سنت کو حجت نہیں مانتے، تو آپ کے پاس پھر یہ حجت آپ کے خلاف ہوگی، آپ قرآن کو نہیں مانتے۔